शौकत साहब लंबे तड़ंगे और मोटे ताज़े आदमी थे, बड़ी बड़ी खौफनाक मूछें और गुस्से के भी तेज। चचा ने उनके घर की बेल बजाई तो उन्होंने खुद ही दरवाज़ा खोला। चचा बिना घबराए अंदर गए और बड़े इत्मीनान से सोफे पर बराजमान हो गए। मगर चचा के इस गैर मामूली इत्मीनान की वजह क्या थी, बताते हैं, मगर पहले ज़रा तारुफ तो करवा लें। अस्सलामु अलैकुम, किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है चचा भुलक्कड़ सीरीज़ की नई कहानी, चचा भुलक्कड़ बुरे फंसे। तहरीर है ज़किया बिलगरामी की। तो कहानी शुरू करते हैं। चचा भुलक्कड़ के दफ्तर रवाना होने के बाद हुमैरा ने घर को ठीक किया, बावर्ची खाना साफ किया और उसके बाद खाना पकाने में मसरूफ़ हो गई। आज उसने मुर्गी का कौरमा पकाया कि मियाँ जी को बेहद पसंद था। काम ख़त्म करते करते दोपहर के 12 बज गए। अब वो कुछ थक सी गई थी। उसने सोचा, तमाम काम ख़त्म हो गया है, शाम तक आराम करूँगी। मगर अभी कमर टिकाई ही थी कि घंटी बज उठी। वो बेदिली से उठी और दरवाज़ा खोला। काले गेट वाले घर से एक बच्ची आई थी। आंटी, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने ये गोश्त भिजवाया है, इसे पका दें। बच्ची ने कहा। क्या अभी पकाना है? हुमैरा ने पूछा। जी नहीं, रात के लिए चाहिए, बच्ची बोली। हुमैरा ने इत्मीनान का सांस लिया। ठीक है, तुम जाओ, मैं पका कर भिजवा दूंगी। हुमैरा ने गोश्त का लिफाफा बावर्ची खाने में रखा। सोचा कुछ देर आराम कर लूं, फिर उठकर पका दूंगी, वरना गोश्त खराब हो जाएगा। वो चादर ओढ़ के लेट गई और आंखें मूंद लीं। मुश्किल से 10 मिनट गुजरे होंगे कि फिर घंटी बज उठी। या इलाही खैर, अब कौन आ गया? आज इत्तफाक से तबीयत ख़राब थी तो चंद मिनट आराम भी मुयस्सर नहीं। वो दिल ही दिल में झुंझलाती हुई दरवाजे पर पहुंची। हुमैरा बेटी, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। अच्छा, अम्मा भी आप हैं? हुमैरा ने दरवाज़ा खोल दिया। माफ़ करना बेटी, बेवक्त आ गई, मगर क्या करूँ, वक्त ही नहीं मिलता। कोई बात नहीं अम्मा भी, कहिए कैसे आना हुआ? बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ, ये काम तुम ही कर सकोगी। कुछ कहिए, क्या काम है? तुम्हारे पड़ोसी अहमद साहब हैं ना, वो बाएं हाथ वाले? जी हाँ, हैं तो सही। परसों मीलाद शरीफ में उनकी लड़की को देखा, मुझे बहुत पसंद आई। मैं अपने रशीद का रिश्ता इस लड़की से करना चाहती हूँ। तुम ज़रा अहमद साहब के घर वालों से मिलकर उनकी राय ले लो। बहुत अच्छा, मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी। अरे नहीं, सिर्फ पूछो नहीं, उन्हें राज़ी करो। देखो ये काम आज ही हो जाए। तुम तो जानती हो रशीद कितना नेक लड़का है, फिर उसकी दुकान भी खूब चलती है। अम्मा, मैं जानती हूँ, मैंने आपके बेटे की तारीफ सुनी है। जाहिर है मोहल्ले में रशीद जनरल स्टोर से सभी वाकिफ़ हैं। हाँ तो बस मैं यही कह रही थी बेटी, जिस तरह भी हो सके रशीद की शादी अहमद साहब की बेटी से तय करा दो। हुमैरा चाह रही थी कि अम्मा भी जल्दी जाएं ताकि वो कुछ देर लेट कर आराम कर सके, मगर अम्मा भी थी कि उठने का नाम ही ना लेती थीं। ये हुमैरा की पिछली गली में रहती थीं। बातूनी इस कदर थीं कि बोलने पर आती तो बोलती ही चली जाती। आम हालात में तो हुमैरा उनकी बातें सुन लेती, मगर आज उसकी तबीयत ठीक न थी और वो कुछ देर आराम करना चाहती थी। आखिर बड़ी मुश्किल से वो जाने के लिए उठी तो फिर वो चादर तान कर लेट गई, मगर आज उसके नसीब में चैन नहीं था। चीखती चिंगाड़ती घंटी ने एक बार फिर उसे बेचैन कर दिया। वो गिरती पड़ती दरवाजे पर पहुंची, लेकिन दरवाज़ा खोला तो कोई भी न था। हाँ, एक अदद ख़त मौजूद था। डाकिया घंटी बजाकर ख़त फेंक गया था। डाकिये की आमद से कोई भी नाराज़ नहीं होता। हुमैरा ने भी जल्दी से ख़त उठा लिया। उसे अपनी बहन सुरैया के ख़त का इंतज़ार था, जो चंद माह पहले उसके घर आई थी और उसके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा था। मगर ये क्या? लिफाफे पर तो शौकत साहब का पता लिखा हुआ था। ये दाहिने हाथ वाले पड़ोसी थे। डाकिया गलती से उनका ख़त यहाँ फेंक गया था। हुमैरा ने ख़त उठाकर एक तरफ रख दिया। उसका मूड सख्त ख़राब था। अब क्या खाक आराम करूं? वो बावर्ची खाने में घुस गई ताकि काले गेट वालों के यहाँ से जो गोश्त आया था वो पका दे। शाम को चचा भुलक्कड़ दफ्तर से वापस आए तो बीवी को थका थका सा पाया। अरे भाई, क्या हुआ? उन्होंने पूछा। तबीयत ठीक नहीं है, हुमैरा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। मगर कुछ मालूम भी तो हो, हुआ क्या है? बस काम करते करते थक गई हूँ, आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। काम तो तुम रोज़ ही करती हो, बस आज मेरी तबीयत सुबह से ही ख़राब थी। तो फिर आज काम ना किया होता,
کچھ آرام کر لیتی۔ آرام کرنا تو چاہا تھا، مگر اس کے بعد حمیرہ نے آج کی روداد میاں کو تفصیل سے بتائی اور پھر کہا، کالے گیٹ والوں کا سالن پکا کر میں نے ڈونگے میں رکھ دیا ہے، آپ دے آئیے گا۔ اس کے علاوہ اماں بی کا کام بھی آپ ہی کیجیے گا۔ احمد صاحب سے بات کر لیں، میں کل اماں بی کو بتا دوں گی۔ اور ہاں، شوکت صاحب کا خط پوسٹ مین غلطی سے ہمارے گھر ڈال گیا ہے، یہ انہیں پہنچانا ہے۔ تم بے فکر رہو، میں سب کام کر لوں گا۔ اچانک حمیرہ کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ چچا بھلکڑ کارمینا کی شیشی سے 2 گولیاں نکال لائے تاکہ حمیرہ کھا لے۔ اس نے گولیاں ہاتھ پر رکھ کر انہیں غور سے دیکھا تو میاں کو غصہ آ گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ بھائی کارمینا کی شیشی سے نکالی ہیں، یقین نہیں تمہیں؟ تم سمجھتی ہو میں کوئی غلط چیز لے آیا ہوں؟ یہ بات نہیں، بھول چوک بھی ہو ہی جاتی ہے انسان سے۔ بھائی حد ہو گئی، ہر وقت وہی بھول چوک کا تانا۔ کبھی کبھار کوئی بات ہو گئی تو اس کا بتنگڑ بنا لیا تم سب نے۔ میں بھی انسان ہوں، کہاں تک سنوں تم سب کی باتیں؟ پہلے پیٹھ پیچھے کہتے تھے، اب تو منہ پر بچے چچا بھلکڑ کہنے لگے ہیں، حد ہو گئی۔ حمیرہ نے پہلی بار میاں کو غصے میں دیکھا تو ڈر گئی، خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ چچا بھلکڑ نے خود ہی الٹی سیدھی چائے بنائی، خود پی اور بیوی کو بھی پلائی، پھر بولے، ہاں وہ سب کام بھی کرنے ہیں، جلدی سے نپٹا دوں پھر وقت نہیں ملے گا۔ حمیرہ نے چاہا کہ ایک بار پھر تمام باتیں دہرا دے، مگر اس ڈر سے بول نہ سکی کہ کہیں میاں جی بالکل ہی آؤٹ نہ ہو جائیں۔ چچا بھلکڑ نے خط جیب میں ڈالا اور سالن کا ڈونگا لے کر گھر سے باہر نکلے۔ اب باہر کھڑے سوچ رہے ہیں کہ کون سی چیز کہاں دینی ہے۔ کالا گیٹ تو انہیں یاد نہ رہا، البتہ نیلا گیٹ چونکہ بالکل سامنے تھا، فوراً ہی اس کی گھنٹی بجا دی۔ ایک بچہ باہر آیا تو چچا نے ڈونگا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب باری تھی خط کی۔ بجائے اس کے کہ خط شوکت صاحب کو دیتے، احمد صاحب کے گھر پھینک آئے، حالانکہ لفافے پر پتہ درج تھا۔ اس کے بعد اب سب سے اہم کام کرنا تھا، یعنی جنرل سٹور والے رشید کی احمد صاحب کی بیٹی کے ساتھ شادی کی بات۔ مگر چچا کے ذہن میں احمد صاحب، شوکت صاحب وغیرہ سب گڈ مڈ ہو گئے۔ خط تو وہ احمد صاحب کے گھر پھینک چکے تھے، لہٰذا شادی کی بات کرنے شوکت صاحب کے گھر روانہ ہو گئے۔ شوکت صاحب عجیب و غریب انسان تھے، لمبے تڑنگے، بڑی بڑی خوفناک مونچھیں، غصے کے اس قدر تیز کہ لوگ ان کے سائے سے بھی ڈرتے تھے۔ خدا جانے کون سے خفیہ کاروبار کرتے تھے کہ ان کے گھر میں روپے کی ریل پیل تھی، مگر ان کا بیٹا کوئی نہ تھا۔ البتہ گھر بیٹیوں سے بھرا ہوا تھا، چھوٹی بڑی سب ملا کر 9 بیٹیاں تھیں اور ابھی تک کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بھلا کس کو اپنی چندیا گنجی کروانی تھی جو ان سے رشتہ جوڑنے جاتا؟ چچا بھلکڑ بیچارے ان باتوں سے بے خبر تھے، وہ کیا جانے کس گھر کے لوگ کیسے ہیں۔ ہاں، شوکت صاحب کے غصے سے وہ بھی واقف تھے، مگر اس وقت چونکہ ان کی بیٹی کے رشتے کے لیے جا رہے تھے، اس لیے بے فکر ہو کے گئے۔ چچا نے شوکت صاحب کے گھر کی گھنٹی بجائی تو اتفاق سے دروازہ انہوں نے ہی کھولا۔ چچا کو اپنے دروازے پر کھڑے دیکھ کر بہت حیران ہوئے، پھر بے رخی سے بولے، کہیے صاحب، کیسے آنا ہوا؟ آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں، اندر چل کر اطمینان سے بات ہوگی۔ اچھا جی، آئیے سنائیے خوشخبری۔ شوکت صاحب نے اکھڑ پن سے کہا۔ چچا بھلکڑ صوفے پر اطمینان سے بیٹھے، دائیں بائیں گردن گھمائی اور پھر بولے، آپ رشید کو تو جانتے ہیں جس کا جنرل سٹور ہے؟ ہاں ہاں، میں جانتا ہوں۔ شوکت صاحب کی شیر جیسی آواز نکلی۔ بھائی بہت اچھا لڑکا ہے، ہزاروں کماتا ہے مہینے میں۔ اچھا، تو پھر میں کیا کروں؟ اب چچا نے اپنا منہ شوکت صاحب کے نزدیک کر لیا اور پھر رازداری سے بولے، رشید کی اماں آئی تھیں ہمارے گھر، ان کا ارادہ ہے آپ کی بیٹی سے رشید کی شادی کرنے کا، بس یہی بتانے آیا ہوں۔ شوکت صاحب اچانک اچھل پڑے، بولے، ہیں؟ کیا واقعی؟ ہاں ہاں بالکل درست کہہ رہا ہوں، اب آپ بتائیے کیا کہتے ہیں؟ رشید تو واقعی بہت اچھا لڑکا ہے، کمائی بھی خوب ہے۔ تو بس پھر سوچنا کیا ہے، ہاں کر دیں، میں یہ خوشخبری آج ہی اماں بی کو پہنچا دوں گا۔ مگر رشید کی ماں نے میری بیٹی کو دیکھا کہاں تھا؟ پرسوں میلاد شریف میں، وہ ہر قیمت پر یہ رشتہ چاہتی ہیں۔ ہاں ہاں، پرسوں مولوی صاحب کے گھر پر میلاد شریف تھا، پری گئی تھی اپنی ماں کے ساتھ۔ پری؟ چچا بھلکڑ نے آنکھیں پھیلا کر کہا، میری بیٹی کا نام ہے پری۔ اوہو، بہت اچھا نام ہے، تو پھر آپ بیوی سے مشورہ کر کے بتا دیں۔ میری طرف سے تو ہاں ہے، مشورہ کیا کرنا ہے، اب آپ ان لوگوں کو ہمارے گھر لے آئیں۔ ضرور ضرور، پرسوں جمعے کا دن کیسا رہے گا؟
ٹھیک ہے، میں گھر میں بتا دوں گا۔ شوکت صاحب نے بڑی بڑی مونچھیں مروڑتے ہوئے کہا۔ میں بھی اماں بھی کے گھر جمعے کے دن کا کہہ دوں گا۔ اچھا اب اجازت دیں۔ ارے نہیں، ایسی بھی کیا جلدی، کچھ چائے پانی تو کرتے جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ چچا بھلکڑ خوش ہو کر بیٹھ گئے۔ شوکت صاحب خوش خوش اندر گئے، جلدی جلدی بیوی سے کچھ کہا اور پھر مٹھائی پھل وغیرہ سے بھری ہوئی پوری ٹرے لے کر آ گئے۔ چچا بھلکڑ ندیدوں کی طرح ٹوٹ پڑے، خوب ڈٹ کر کھایا اور پھر مسکراتے ہوئے گھر واپس آ گئے۔ بڑی دیر کر دی آپ نے؟ حمیرہ نے لیٹے لیٹے پوچھا۔ ہاں کچھ دیر ہو گئی مگر سب کام ہو گیا۔ میں ذرا کپڑے تبدیل کر لوں، ابھی آ کر بتاتا ہوں۔ اتنے میں گھنٹی بجی۔ حمیرہ نے دروازہ کھولا۔ کالے گیٹ والی بچی آئی تھی۔ آنٹی سالن پک گیا ہو تو دے دیں۔ ارے سالن تو میں نے بھجوا دیا تھا۔ نہیں آنٹی، امی بھوکی بیٹھی ہیں، انہیں کمزوری سے چکر آ رہے ہیں۔ اتنے میں چچا کپڑے بدل کر آ گئے۔ حمیرہ نے پوچھا، آپ سالن کہاں دے آئے؟ بچی سالن کا پوچھ رہی ہے۔ تم سامنے رہتی ہو نا، نیلے گیٹ والے گھر میں؟ چچا بھلکڑ نے سر پر ہاتھ رکھ کر بچی سے پوچھا۔ نہیں جی، میں تو کالے گیٹ والے گھر میں رہتی ہوں۔ ارے یہ کیا غضب کیا آپ نے، سالن نیلے گیٹ والوں کے گھر دے آئے؟ بھائی مجھے کیا خبر کالا گیٹ کون سا ہے اور نیلا گیٹ کون سا، غلطی تمہاری ہے، ٹھیک طرح سے نام بتا دیا ہوتا۔ چچا بھلکڑ الٹا ناراض ہو گئے۔ حمیرہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، بولی، ٹھیک ہے غلطی میری ہے، واقعی میری ہے۔ بیٹی یہ لو، میں نے آج مرغی کا قورمہ پکایا تھا، یہ لے جاؤ اور اپنی امی کو پوری بات بتا دینا۔ حمیرہ نے مرغی کا قورمہ ڈونگے میں نکال کر لڑکی کو دے دیا۔ لڑکی گئی تو وہ بولی، بس آج چٹنی سے گزارا ہوگا، شکر کر کے کھا لیجئے گا۔ چچا بھلکڑ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ مرغی کا قورمہ ان کی کمزوری تھا اور وہ ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اور وہ رشید کی بات کا کیا بنا؟ حمیرہ نے آہستہ سے پوچھا۔ رشید کی بات پکی سمجھو، لڑکی کے باپ نے منظوری دے دی ہے، پرسوں جمعے کو رشید کی ماں جا کر بات کر لیں، میں نے ٹائم لے لیا ہے۔ حمیرہ خوش ہو گئی۔ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، اماں بھی خوش ہو جائیں گی، میں صبح ہی جاؤں گی ان کے گھر۔ دوسرے دن صبح کو چچا بھلکڑ دفتر روانہ ہو گئے۔ حمیرہ نے جلدی جلدی کام ختم کیا، پھر کپڑے تبدیل کیے کہ اماں بھی کے گھر جا کر خوشخبری سنا آئے کہ اتنے میں گھنٹی بجی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ شوکت صاحب کی بیوی اپنی سب سے چھوٹی بچی کے ساتھ کھلکھلاتی چلی آ رہی تھیں، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی تھا، اپنے میاں سے بھی زیادہ خوفناک تھیں، موٹی اس قدر تھیں کہ کرسی میں سمانا مشکل۔ حمیرہ کو دیکھتے ہی انہوں نے تو باہیں پھیلا دیں اور گلے لگا کر اتنے زور سے بھینچا کہ اس کی پسلیاں چٹک گئیں۔ اب حمیرہ حیران کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے، نہ جان نہ پہچان، بڑی خالہ سلام، اور پھر یہ مٹھائی کا ڈبہ۔ کہیے آپا خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ شکریہ ادا کرنے آئی ہوں بہن، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، میری بیٹی کا رشتہ طے کرا دیا۔ جی آپ کی بیٹی؟ ہاں ہاں، تمہارے میاں کل شام آئے تھے رشتہ لے کر، محمد رشید کا۔ یہ لو مٹھائی کھاؤ، منہ میٹھا کرو۔ اچانک ہی پوری بات حمیرہ کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کا تو دماغ سن سا ہو گیا، اب کیا کہے اور کیا کرے۔ میری بیٹی پری لاکھوں میں ایک ہے، ایسی خوش اخلاق اور ہنسمکھ کے۔ اماں بڑی آپا تو ہر وقت لڑتی رہتی ہیں، اور ان کی بیٹی کہنے لگی، ارے چپ نالائق، ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ پری بڑی سلیقہ مند لڑکی ہے، اور اماں پری آپا تو کبھی کام نہیں کرتی اور مجھے تو بہت مارتی ہیں۔ بچی پھر بولی، ارے چپ ہوتی ہے کہ نہیں، بولے ہی جائے گی مصیبت ماری۔ یہ کہہ کر انہوں نے بچی کے 2-4 دھموکے مارے تو وہ دبک کر بیٹھ گئی۔ بیگم شوکت کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئیں۔ حمیرہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس معاملے کو کس طرح سلجھائے۔ شوکت صاحب کے گھر والے بہت خطرناک لوگ تھے، ان کے منہ لگنا آسان نہ تھا۔ میاں دفتر میں تھے ورنہ ان سے دل کی بھڑاس نکال لیتی۔ حمیرہ سب سے پہلے احمد صاحب کے گھر گئی اور ان کی بیوی سے تفصیلی بات کی۔ احمد صاحب کی بیوی کو رشید کا رشتہ پسند تھا، مگر وہ چچا کی بھول پر خوب دل کھول کر ہنسی۔ باجی آپ ہنس رہی ہیں، کچھ حل نکالیے اس مسئلے کا، کل جمعہ ہے، شوکت صاحب انتظام کر رہے ہوں گے، ان سے کیا کہا جائے؟
और अभी अम्मा भी को तो किसी मामले की खबर ही नहीं। अब अहमद साहब की बीवी संजीदा हो गईं, बोली, तुम परेशान मत हो हुमैरा, मैं कल जुमे को अम्मा भी का इंतज़ार करूंगी, तुम उनसे कह दो। मगर शौकत साहब, वो तो खाल खींच लेंगे मेरे मियाँ की। तुम शौकत साहब की बीवी से कह दो कि अम्मा भी अचानक बीमार हो गई हैं और फिलहाल बात मुलतवी हो गई है, बस इस तरह वो लोग ठंडे पड़ जाएंगे। मगर बाद में, अरे बाद में कुछ नहीं होता, वक्त गुजरेगा तो बात भी ख़त्म हो जाएगी। हुमैरा की जान में जान आ गई और उसने उनके कहने पर अमल करके मामला ठीक कर लिया। तीसरे पहर चचा भुलक्कर दफ्तर से आए तो हुमैरा ने कहा, आपने भी हद कर दी, अब भुगतिए खुद ही। मगर हुआ क्या, कुछ मालूम तो हो। अम्मा भी कल अहमद साहब के घर जा रही हैं, उन लोगों से मेरी बात हो गई है, मगर आप कल शौकत साहब के घर बात कर आए थे। अरे ये तो गजब हो गया, बहुत ही बुरा हुआ। अब क्या होगा? अब आप खुद ही निपटिए उनसे, वो तो बहुत खतरनाक लोग हैं, शक्ल ही से मुजरिम लगते हैं। बेगम तुम ही कुछ करो, शौकत साहब से तो मैं बहुत डरता हूँ, खाल खींच लेंगे मेरी। आपने आखिर ऐसा किया ही क्यों? और जनाब उनकी बेगम तो और भी ज्यादा खतरनाक हैं, आई थी मिठाई का डब्बा लेकर। उफ खुदाया, अब क्या होगा? चचा भुलक्कर सर पकड़कर बैठ गए। शौकत साहब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तो वाकई बहुत खतरनाक आदमी है। बहुत बुरे फंसे हो मियाँ, क्या करूं? मियाँ को परेशान देखकर बीवी को तरस आ गया। हुमैरा बोली, अच्छा खैर अब परेशान ना हूं, मैंने सब ठीक कर लिया है, आप बेफिक्र हो जाएं। वाकई? शुक्र खुदा का। चचा भुलक्कर ने इत्मीनान की सांस ली। जरा देर बाद हुमैरा चाय बना कर लाई तो देखा कि मियाँ जी शौकत साहब के घर से आए हुए मिठाई के डब्बे में से लड्डू निकाल कर खा रहे हैं और साथ ही साथ इस तरह मुस्कुरा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। किस्सा कहानी देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।